शबान के महीने में अपने बंदों पर अता फरमाता है। यानी ये वो महीना है जो शरफ मिलने का, उलूफ यानी बुलंदी मिलने का, बिर यानी भलाई मिलने का, अलिफ यानी उल्फत मिलने का और नून यानी नूर मिलने का दिन है। अब ये खुश नसीब होते हैं जो इस महीने में अल्लाह को राजी करने वाले काम करते हैं। रब्बे करीम की रहमतों से ये पांचों चीजें हासिल कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शाबान आ भी जाए तो उनकी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आता, वो अपनी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नेकी की तरफ अपना बढ़ाते ही नहीं है। गौर कीजिए मीठे इस्लामी भाइयों कि आज हमारी जिंदगी में क्या चेंज आया। सरकार अलैहिस्सलाम के जो डिवोटीज थे, जो सहाबा किराम थे, वो क्या करते थे कि जब रजब का महीना आता वो इबादतों की तरफ रुजू लाते और साथ साथ क्या करते, अपने मामलात को समेटना शुरू करते। शाबान का महीना आता तो कारोबारी लोग अपना लेना देना कर लेते, हुक्मरान क्या करते, अपना जनाब सारा मामला जो है वो अदालत में सेटल डाउन कर लेते और उसके बाद रमजान आते ही वुजू करके एतिकाफ में बैठ जाते। एक्चुअली द मंथ ऑफ शाबान इज द प्रिपरेशन ऑफ रमजान। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो कुछ इसका एहसास ही नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी आर इन द मिड ऑफ शाबान राइट नाउ। हाफ ऑफ शाबान ऑलरेडी गॉन, पर आधा शाबान तो पहले चला गया है, अब आधा ही तो रह गया है जिसमें बरकतें लूटनी हैं और जिसमें अल्लाह करीम की रहमतें हम सब ने हासिल करनी है। मजीद सुनते हैं इंशाअल्लाह इस शाबानुल मुअज़्ज़म की क्या खूबसूरत फज़ाइल हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम का इसमें एटीट्यूड क्या था, प्यारे आका का इसमें अंदाज क्या था। नबी पाक का सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना बीबी आयशा फरमाती हैं शाबान का है। मेरे आका इसमें रोजे रखते 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 इसको रमजान से मिला देते। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इतने रोजे रखते, अच्छा ये क्यों रखते थे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, जरा ये भी सुन लीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारी तालीम के लिए क्या शानदार जुमला इरशाद फरमाते हैं। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु said, I asked Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month. हुजूर मैं आपको देखता हूं कि आप बाकी तमाम महीनों से ज्यादा शाबान में रोजों की कसरत फरमाते हैं। यकीनन इसमें रमजान के रोजे तो अलग हैं, बाकी महीनों की बात हो रही है। The Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam replied, it is a month between Rajab and Ramadan. ये महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान है। People are neglectful to it. लोग इससे गफलत में हैं। In this month the deeds of people are ascended towards Allah azza wa jal. ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की बारगाह में बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं। And I love that my deeds to ascended in a state when I am observing fast. मैं चाहता हूं जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं उस वक्त मैं रोजे से हूं। आप जरा सोचिए नीचे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जिनके सदके मेरी और आपकी मगफिरत होनी है। आप पढ़ते हैं ना, तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला, आका के सदके तो ईमान मिला है। मगर ये हमारी तालीम है कि नबी पाक फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो मैं रोजे से हूं। अब ये सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि देखो अमाल पेश होने की रात है, इस रात बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस्लामी भाइयों से, हम सबको पता है हमारे अमाल में क्या है, कितनी खताएं हैं, कितनी बेशर्मियां हैं, कितने जुर्म हैं। क्या हमें कुछ आज शर्म आ रही है? क्या ये फीलिंग्स है कि या अल्लाह कुछ भी नहीं है, आज हमारे अमाल तेरे दरबार में आ रहे हैं, हम जानते हैं इसमें अपने काले कर दिए अपने नामे अमाल, कुछ नहीं मालिक तेरी बारगाह में पेश करने को। और मेरे करीम हम पहले से इस बात का इकरार करते हैं कि हम इम्तिहान में फेल हैं, वी आर लॉस्ट या अल्लाह अज़्ज़ व जल। मगर मालिक आज मग़फ़िरत की रात है, आज रहमत की रात है, अगर तेरी रहमत सिर्फ अच्छों पर बरसती रही तो हम किधर जाएंगे। आज गिड़गिड़ाना है मेरे बीच इस्लामी भाइयों। आज की रात वो रात है, रिवायतों में मज़मून मिलता है कि आज आसमान दुनिया से ये निदा दी जाती है कि है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी की जाए, है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि उसको उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। तो आज तो ऐलान हो रहा है ना, लेकिन क्या हम इस कैफियत में हैं, क्या हम अल्लाह की बारगाह में इस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं कि मौला बस आज माफ कर दीजिए। वरना हालत तो ये है, वो पंजाबी शायर लिखते हैं ना, जेब में वेखा अमला बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, कुछ है नहीं, एवरीथिंग लॉस्ट। हमने सारी जिंदगी बेकार कामों में तो गुजारी, नेकियां की तो उसमें इखलास नहीं, रियाकारी। जेब में वेखा अमला बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, पर जे वेखा मैं रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। इस्लामी भाइयों, आज जो हमारा बयान का मौजू है कि रमजान का इस्तकबाल कैसे किया जाए, रमजान की प्रिपरेशन कैसे की जाए। देखिए हमारे घर पे जब कोई मेहमान आता है हम उसकी तैयारी करते हैं, उसके लिए हम एक अच्छी यूं समझिए कि प्रिपरेशन करते हैं, और जैसा मेहमान वैसी तैयारी, जिसके लिए दिल में ज्यादा मोहब्बत होती है उसके लिए हम ज्यादा तैयारी करते हैं। तो अब जरा आप सोचिए कि ऐसा मेहमान जो हमारी मगफिरत करवाने आ रहा है, ऐसा मेहमान जो हमें बख्शवाने आ रहा है, तो फिर हमें उसके लिए कितनी कोशिश करनी चाहिए। तो आज यहाँ पर जो हम हाजिर हुए हैं, अल्लाह करे कि हम रमजान का सही मानों में इस्तकबाल करने में कामयाब हो जाएं। रमजान अल्लाह का एहसान है, रमजान की अहमियत को समझने के लिए यही काफी है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमजान क्या है तो वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमजान हो। सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहहु करीम का कॉल कितना निराला है। आप फरमाते हैं अगर अल्लाह तबारक व तआला को इस उम्मत को अजाब देना होता तो इस उम्मत को रमजान और सूरह इखलास अता ना फरमाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बख्शवाने, अजाब से बचाने के लिए आ रहा है, रहमतें बरसाने के लिए आ रहा है। कारोबारी लोग भी मुझे सुन रहे होंगे, जिस इलाके में जिस स्टोर पर कोई डिस्काउंट होता है, कोई स्कीम होती है, फायदा होता है, वो पहुंच जाते हैं। रमजान एक ऐसी स्कीम है, रमजान एक ऐसा बेनिफिट देता है
کہ احادیث میں مضمون ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کو تالے لگا دی جاتے ہیں، جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں، روزہ دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے، جو بو آتی ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں پیش نہیں کر سکے پورا دن، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، سنیے یہ اسمیل جو ہے یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ذرا آپ غور تو کیجیے، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں، ہر سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے، اتنی نیکیاں، پھر وہ کتنا بدنصیب ہے رمضان میں بھی عبادت نہ کرے، رمضان میں بھی اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخش لیے جائیں، اور جناب ہر جمعے کو جب رمضان میں جمعہ ہے تو ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں، تو کروڑوں اربوں لوگوں کی بخشش گویا رمضان میں ہونی ہے، تو پھر ہمیں اس کی کیسی تیاری کرنی چاہیے، کتنا ثواب کمانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن یہ ایک اور بڑی انپورٹنٹ بات ہے، ایک تو رمضان میں نیکیاں کرنی ہے، دوسرا بڑا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ عادتیں تو ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں نا، شیطان بند ہے لیکن ہماری اپنی عادت ہے، جس کی روز حرام دیکھنے کی عادت ہے، حرام سننے کی عادت ہے، حرام بولنے کی عادت ہے، ایسا تو نہیں ہوگا چاند آتے ہی سارے سوئچ آف ہو جائیں گے، وہ عادتیں ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے۔ غور کیجئے کہ رمضان میں جو گناہ کرتا ہے نا، اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی پنشمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی مسجد کے اندر آ کے گناہ کرے، آپ کہیں گے یار خدا کا خوف کرو، مسجد میں ایسا کام کر رہے ہو، کوئی مکہ شریف حرم میں اندر جا کر گناہ کرے تو کتنا شدید ہو جائے گا وہ۔ تو رمضان جب اتنا مقدس مہینہ ہے، اس میں گناہ کرنا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے۔ ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے ایک قبر والے کا حال دیکھا، اور دیکھا اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ چلانے لگا، عرض کرنے لگا اے علی میری مدد فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے۔ مولا علی شیر خدا نے ہاتھ اٹھائے کہ مولا اسے بخش دے، ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کریں۔ عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائے رمضان کے روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا، روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کو اتنا عذاب، تو جو روزے ہی نہ رکھے، ایسے بھی لوگ ہیں تو رمضان میں روزے نہیں رکھتے، پلیز اس کو ایزی نہ لیں۔ ہمیں نہیں معلوم، پتہ نہیں اگلا رمضان کو نصیب ہوگا کہ نہیں، پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں، اور اللہ پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے رمضان بھی عطا کر دے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، دنیا کی جو کیفیت آپ کے سامنے ہے کبھی بھی جا سکتے ہیں، تو پھر اس رمضان کو تو سمجھ لیں بس ایک موقع بنا دے، لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنا دیں، بس اس میں عبادت کرنی ہے، اس میں خوب سجدے کرنے ہیں، اس میں روزے رکھنے ہیں، اس میں تراویح پڑھنی ہے، اس میں گناہ نہیں کرنے ہیں۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بہترین رول ماڈل کیا ہوگا کہ رمضان میرے آقا کیسے گزارتے، تو مختلف احادیث کا جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے، بستر پر کم تشریف لاتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا، کیوں کہ نبی پاک پر خوف خدا طاری ہوتا، آپ گر گراتے، آپ رات بڑے التجائیں کرتے، میرے آقا رو رو کر دعاؤں میں رمضان گزارے، چہرے کا رنگ بدل جائے۔ اور یہاں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا وزن ہی بڑھ جاتا ہے رمضان میں، اتنا کھانا کھانا ہے، سحری میں زیادہ کھانا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ پورا دن بھوکا رہتے، پھر رات کو 2-3 بار مزید کھانا ہے کیونکہ کل روزہ رکھنا ہے۔ تو رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، رمضان عبادت کے لیے آیا ہے۔ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے رمضان کی، کیا کر رہے ہوں گے، افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا پکانا ہے، کون سا آئٹم شارٹ ہے، نہیں میرے پیچھے اسلام۔ یہ جو بھوک کا احساس ہے روزے میں، اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ بھوک غربت کا احساس دلاتی ہے، فقیری کا احساس دلاتی ہے، بندے کا غرور تکبر بیٹھ جاتا ہے، کتنے نکات میں آ جاتے ہیں، ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی کام کرنے کی، تو یہ احساس دلاتی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، فقیر کیسے زندگی گزارتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی کیونکہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں یا پھر سوتے رہتے ہیں۔ روزے کی حکمت یہ نہیں ہے، نبی پاک آنسو بہاتے تھے، آقا کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور پھر بتایا کہ رمضان میں جب جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے تو آقا علیہ السلام ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے، اور پھر ایک اور نبی پاک کا خوبصورت انداز کے پیارے آقا ویسے تو سب سے بڑھ کر سخی ہیں، مگر جب رمضان آتا تو نبی پاک کا دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ، یہ 3-4 چیزیں آپ نے میں نے پکڑ لینی ہیں، آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جانا نا جنت میں، ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ یہ راتیں مانگنے کی راتیں، التجا کرنے کی راتیں، سجدے کرنے کی راتیں، ہمیں تہجد بھی پڑھنی ہے، ہمیں انشاءاللہ نوافل بھی پڑھنے ہیں، اور کم از کم قرآن ایک بار تو پورا انڈرسٹینڈ تو کریں نا، تلاوت ترجمہ تفسیر تب کریں گے۔ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے پاسپورٹ اور جناب بہت سارا سرمایہ ہے، مگر ایک بار بھی قرآن پورا ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھا ہوگا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ ذرا سوچیے نا، اچھا یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان اور قرآن کو تو خاص نسبت حاصل ہے نا، تو اس مہینے میں قرآن کو پکڑ لیں۔ آئے ہائے، اللہ کرے رمضان قرآن کے ساتھ گزرے، ہماری صبح قرآن کے ساتھ ہو، ہماری شام قرآن کے ساتھ، ہم قرآن سمجھنے والے بن جائیں۔ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، مہینہ کتنا پیارا، صرف اس مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا، باقی بھی تو 3 آسمانی کتابیں ہیں نا، زبور، انجیل، توریت، یہ بھی رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کریم نے ان تمام مبارک کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا۔ اتنا اس میں تلاوت قرآن کا بھی دعوت اسلامی نے کتنا آسان کر دیا، تفسیر قرآن عطا فرما دی صراط الجنان آسان اردو میں، اور پھر جناب اس کو اپلیکیشن پر بھی دے دیا، اس کے PDF بھی جاری کر دیے، ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل میں، اب تو آڈیو تفسیر قرآن بھی آپ کو دے دی۔ اگر پھر بھی سنیں نہ، پڑھیں نہ، قرآن سے دور رہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پلیز اس رمضان کو قرآن کے ساتھ گزاری، اور پھر جو نبی پاک کا جو سخاوت والا انداز ہے، صدقہ و خیرات کرنا، ہر سائل کو عطا فرماتے، تو یہ بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ خوب دل کھول کر خرچ کریں، سب سے پہلے اپنی پوری زکات ادا کریں۔ یہ اتنی بڑی اب بدقسمتی ہوتی جا رہی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے دنیا بھر کے تاجران اور لوگوں سے ہم ملتے ہیں کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم، ایسا لگتا ہے زکات بھی بہت کم لوگ ہی دیتے ہیں، پوری زکات نہیں دیتے، اندازے سے نکال دی، کیلکولیشن کرتے نہیں ہیں، اور یہ بھی فیلنگز آتی ہیں کہ زکات جتنی بڑھتی جاتی ہے نا، ہزاروں میں جس کی زکات ہے وہ دے دیتا ہے، لاکھوں والا بھی شاید دے دیتا ہے، لیکن جب زکات ہی کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے نا
تو پھر یہ دل پر بھار پڑنا لگ جاتا ہے, ڈفیکلٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے. بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر اللہ پاک نے مجھ پر لاکھوں میں زکات ہے تو اللہ نے کروڑوں دیے تو لاکھوں میں زکات ہے, اگر کروڑوں میں زکات ہے تو اربوں ہے تو کروڑوں میں زکات ہے نا. زکات کتنی ہے؟ ضروریات زندگی کی تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جو مال تجارت, سونا چاندی, کیش یا پرائز بانڈ, جو اس کی تفصیلات ہیں اس پر 2.5% ہے. میں ایک اور لاجک سے آپ کو بات سمجھاؤں, اگر اس لاجک سے سمجھے تو زکات 1.5% بنتی ہے. وہ کیسے؟ ہم سب کے گھر نکل گئے, اس پہ زکات نہیں ہے. ہماری گاڑیاں نکل گئی, اس پہ زکات نہیں ہے. جن کی فیکٹریاں, وہ فیکٹریاں بھی مائنس کر دی گئی. جن کی دکانیں